بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نبی کریم کی نبوت و تبلیغ کی عالمگیریت۔ نبی کریم کی نبوت افاقی اور عالمگیر ہے۔ یہ نبوت رنگ و نسل کی تمیز کے بغیر پوری دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ دعوت کی عالمگیریت کا مطلب عالم انسان کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف بلانا ہے۔ اسلام ایک عالمگیر پیغام ہے اور محض کسی زمان و مقام تک محدود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ نبی کریم نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تو دعوت اسلام کے اس ابتدائی مرحلہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے۔ اس دور کو خفیہ دعوت اسلام کا دور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دی۔ اس مرحلہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد دعوت عام کے مرحلہ میں آپ نے اہل مکہ کو دعوت اسلام دی، جس کے نتیجے میں آپ کو کامیابیاں بھی ملی اور مشکلات بھی پیش آئیں۔ مشکلات میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبر اور برداشت سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھا۔ انہی مشکلات کی وجہ سے صحابہ کرام نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام مکہ مکرمہ سے باہر مدینہ منورہ پہنچا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم نے موافقات مدینہ، میثاق بنینا اور دیگر معاہدات کے ذریعے سے ریاست مدینہ کی داخلی مضبوطی کے بعد دعوت اسلام کو حجاز سے باہر پہنچنے کا فیصلہ فرمایا اور دیگر ممالک تک کلمہ اسلام پہنچا کر اپنا فرض منصبی بخوبی سرانجام دیا۔ دعوت اسلام کے اس مرحلہ میں آپ نے مختلف بادشاہوں اور سرداروں کی طرف سفیر روانہ فرمائے اور خطوط بھی لکھے۔ ان خطوط کو مختلف حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے نبی کریم نے چند جانسار ساتھیوں کا انتخاب فرمایا اور نبی کریم کے یہ سفیر نہایت گفتگو کرنے والے تھے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری کے بعد 7 ہجری میں نبی کریم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ سفیر رسول میں سیدنا دحیہ کلبی، عمرو بن عاص، شجاع بن وہب شامل ہیں۔ اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ نے جن بادشاہوں اور رئیسوں کو تبلیغی خطوط لکھے، ان میں شاہ نجاشی، شاہ مصر شامل ہیں۔ نبی کریم کی ان سفارتی مہمات اور خطوط کی بدولت بعض حکمرانوں نے اسلام قبول کیا، بعض نے اسلام سے صرف محبت و عقیدت کا اظہار کیا، جبکہ بعض نے انتہائی سخت جواب دیا۔ اس طرح آپ کے خطوط سے نہ صرف اس دور کے حکمرانوں کو دعوت اسلام سے آگاہی حاصل ہوئی، بلکہ وہ اسلامی ریاست کے احوال سے بھی باخبر ہوئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اب اسلام کا آفتاب طلوع ہو گیا ہے۔ ان خطوط کا طرز عمل تحریر یہ تھا کہ ہر خط اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا، یعنی بسم اللہ لکھی جاتی، پھر رسول اللہ کے نام مبارک اور اس کے بعد اس شخص کا نام لکھا جاتا جس کی طرف خط روانہ کیا جا رہا تھا۔ نبی کریم کی طرف سے بھیجے گئے تمام خطوط میں نہایت آسان، سادہ اور مختلف الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ نبی کریم کے خطوط اور دیگر دعوتی سرگرمیوں سے معلوم ہوتا تھا کہ نبی کریم نے دعوت و تبلیغ کے ہر مرحلے پر حکمت و تدبیر سے کام لیا۔ مخاطب سے گفتگو کرتے ہوئے کبھی کلام کو بیجا طول نہیں دیا۔ چنانچہ ہر داعی اسلام کے لیے آپ کی پیروی ضروری تھی۔ ہر داعی کو چاہیے کہ وہ اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو، مخاطب کی زبان، ذہنی معیار کے مطابق اور خیر خواہی کے جذبات سے بات کرے۔ حکمت تدبیر کا تقاضا یہ ہے کہ ضد سے اراض کیا جائے، رضا الہی کے حصول جیسے حسین عظیم مقاصد کو مد نظر رکھا جائے اور اپنی طاقت کے مطابق دعوت تبلیغ کا فریضہ سرانجام دیا جائے۔ دعوت تبلیغ میں حکمت و بصرت کی اہمیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلائے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور ان سے اس طریقے سے بعث کیجیے جو بہترین ہے۔ نبی کریم کی اس دعوتی سرگرمی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم نے اسلام کی نشر و اشاعت اور فروغ کے لیے بے مثال جدوجہد کی اور جوں ہی آپ کو کچھ امن اور سکون مصر آیا تو آپ نے فوراً اسلام کو عالمی سطح پر فروغ دینے کے لیے پرامن
انداز میں مختلف حکمرانوں کو قبول اسلام کی دعوت دی۔ اس نبی کریم کی سنت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنی بساط کی حد تک اسلام کے فروغ اور نشر و اشاعت کی کوشش کرنی چاہیے۔